الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اگر انسان کو اپنے دشمنوں کا پتہ ہو تو اس کے حملوں سے بچ سکتا ہے۔ چھپے ہوئے جسمانی دشمن ہو یا روحانی دشمن ہو، اگر آپ کو اپنے دشمن کا پتہ لگ جائے کہ وہ کس طریقے سے وار کرتا ہے، کیسے حملہ کرتا ہے، تو تب آپ اس سے بچ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا کچھ دشمن تو جسمانی ہوتے ہیں، اگر وہ حملہ کر دیں تو انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، اور اگر روح پر حملہ ہو تو پھر انسان جو ہے جہنم کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایک تو اپنے دشمنوں سے اویئر بھی رہیں، اور وہ کس طریقے سے حملہ کرتے ہیں اس کے بارے میں جان لیں۔ تو انسان کا جو دشمن ہے وہ شیطان ہے، اور آج کی مجلس میں اسی کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا، اور انشاءاللہ آنے والی جو مجالس ہے اس کے اندر بھی کچھ یہی تذکرے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ہمارے بھی خالق اور مالک ہیں، اور خود شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا۔ تو کیا فرما رہے ہیں کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، بس تم بھی اسے دشمن بنا کر رکھو، تو تم نے بھی اس کے ساتھ دشمنی والا معاملہ کرنا ہے۔ یعنی کہ شیطان ایسا بدبخت ہے کہ وہ اللہ کا بھی دشمن ہے اور اللہ کے بندوں کا بھی دشمن ہے۔ تو جب ہمیں اس دشمن کے مکر و فریب کا اچھی طریقے سے پتہ ہوگا تو پھر ہم اس سے بچ بھی سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک چور ہو، چور کو پتہ لگ جائے کہ مالک مکان وغیرہ پتہ لگ گیا، پھر چور ادھر چوری کرنے نہیں آتا۔ چور کو پتہ لگ جائے کہ مالک مکان وغیرہ پتہ لگ چکا ہے، پھر وہ چوری کرنے ادھر نہیں آتا۔ اس طرح سے جب شیطان کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ میرے مکر و فریب سے وہ جان گیا ہے، تو پھر وہ اس سے نا امید ہونے لگتا ہے، اس پہ حملے کم کرتا ہے۔ اور اس کے متعلق جو ہے علماء کرام نے مختلف کتابیں لکھی ہیں۔ ایک کتاب ہے تلبیس ابلیس، یہ امام جوزی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، اور اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہوگا، تو اگر انسان کوشش کر لے تو یہ بھی پڑھ لینی چاہیے، تو آپ کو جو ہے اندازہ ہو جائے گا۔ تو قرآن کے اندر جو ہے نا وہ شیطان کی پوری ہسٹری بیان کی گئی ہے، شیطان کیا تھا اس کے بارے میں بتایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کہف کے اندر، کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا فرمائی ہے، بہت سی مخلوقات ہیں، انسان بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے، جن بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں۔ تو جو شیطان ہے وہ جن کی نسل میں سے ایک قسم میں سے، وہ انسان نہیں ہے، فرشتہ بھی نہیں ہے، کیا ہے؟ جن ہے۔ اور اس نے اتنی عبادت کی تھی کہ چپے چپے پہ اس نے نا اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا تھا۔ جس دنیا کے چپے چپے کے اوپر اس شیطان اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ بڑا مقرب تھا، اور یعنی کہ اسی عبادت کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ طاؤس ملائکہ کا جو ہے وہ لقب مل گیا تھا کہ یہ ملائکہ کو پڑھایا کرتا تھا۔ تو جب اللہ رب العزت نے جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اس کو حکم دیا، سب کو حکم دیا کہ یہ میرے خلیفہ ہیں، تم ان کو جو ہے وہ فرشتوں کو سب کو حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، کہ سب کے سب جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس شیطان نے انکار کیا، تکبر کیا، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو کہنے لگا انا خیر منہ، کہ میں بہتر ہوں ان سے، یعنی کہ آدم علیہ السلام سے،
خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ آپ نے مجھے جو ہے وہ آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا، اس لیے میں بہتر ہوں۔ تو اس نے اپنے بہتر ہونے کی توجہ بھی پیش کی کہ بھئی آگ جو ہے وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے نا، بلندی کی طرف جاتی ہے، اور گویا میں بلندی کی طرف، میں جو آگ سے پیدا ہوا ہوں تو میں ان سے بہتر ہوں، اور مٹی جو ہے وہ پستی کی طرف جاتی ہے، مٹی کو آپ چھوڑیں تو نیچے گر جاتی ہے۔ تو اس لیے اس بنیاد پر اس نے یہ دلیل دی کہ جی میں ان سے بہتر ہوں کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں۔ تو جب شیطان نے سجدے سے انکار کیا تو اس نے مثلی دو کام کیے، اگر آپ دیکھیں۔ ایک کام تو اس نے یہ کیا کہ جو اجماع تھا اس کا اس نے انکار کیا، کہ تمام کے تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے اللہ تعالیٰ کا حکم سن کے۔ اس نے اختلاف کیا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں، پوری امت کا اجتماع ہوگا کسی ایک چیز کے اوپر، چار ہمارے بڑے جو ہیں وہ امام ہیں تو ان کی اپنی فقہ ہے، استنباط کیا ہوا ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اسے رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جو ہمارے دل میں آئے گا وہ کریں گے۔ تو شیطان نے بھی یہی کام کیا تھا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا تھا نا، لیکن اس نے کہا جی میں نے نہیں کرنا، میں نے نہیں کیا، اور اب جی میری اپنی مرضی ہے، میرا اپنی لاجک ہے، میں اپنی دلیل دوں گا، دلیل بھی دی۔ بہرحال تو اور دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ جو ایک تو اس نے یہ کام کیا نا کہ تمام لوگوں سے مختلف حرکت کی، ہٹ کے بات کی، اور دوسرا جو اس نے قیاس کیا وہ بھی برا تھا، یعنی کہ جو اس نے دلیل پیش کی وہ بھی بری تھی۔ بھائی بہتر تو وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ بہتر کہے، بہتر تو وہ نہیں کہ جو آپ کی سمجھ اور عقل میں آ رہا وہ نہیں ہوتا۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ شیطان نے کیا کیوں یہ کام، مطلب اس کو دھوکہ لگ گیا نا، اس نے اپنی دلیل دی، دلیل اچھا اس کی دلیل دیکھی جائے تو فی الواقع اس کی دلیل ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھیں گے باقی آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، مٹی کی طرف جاتی ہے، آدم علیہ السلام تو بھی پیدا ہوئے ہیں، شیطان تو کب سے اللہ تعالیٰ کی بات کر رہا تھا، چپے چپے پہ جو ہے وہ کیا، اور بڑا قریب تھا، قرب بھی تھا اور بےتکلفی بھی تھی، اس لیے تو اس نے ہمت کی۔ آپ دیکھیں نا، ایک بات ذرا سوچیے گا، اس میں غور کرنے کی بات ہے کہ آپ ملے جا کے کسی اللہ والے سے، تو آپ پہلی بار مل رہے ہوں گے تو آپ ڈریں گے، آپ لحاظ کریں گے، آپ میں وہ بےتکلفی نہیں ہوگی، چاہے وہ اللہ والے ہوں یا کہیں دنیا کا کوئی وزیر اعظم ہو، آپ ذرا اس سے، یا ہم اللہ والے کی مثال لیتے ہیں تو آپ ان سے بڑے ادب سے، تمیز سے اور بڑا اس سے رکھ رکھاؤ سے ملیں گے، ایسے ہی ملیں گے، بےتکلفی تو نہیں نہ کریں گے۔ اگر کوئی بات کہتے ہیں اور آپ کو ان کی بات سے اختلاف بھی ہوتا ہے تو آپ دلیل جا سے پیش نہیں کریں گے، چپ کر کے بات کو سن لیں گے۔ تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو ان سے بےتکلفی نہیں ہے، آپ ان سے پہلی بار کر رہے ہیں۔ شیطان چونکہ اللہ تعالیٰ کے بڑا قریب تھا، اس نے بڑا سجدے کیے تھے، بڑا قرب تھا، تو سب نے سجدہ کیا، کھڑا ہو گیا، میں نے نہیں کرنا، دلیل بھی دی آگے سے، بےتکلفی میں تھا نا، تو کام خراب۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا، اس نے جو دلیل دی نا یہ، اور تو اس پہ میں کا نشہ چڑھا ہوا تھا کہ جی میں کچھ چیز ہوں، میں نے اتنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات کی، یہ کون ہو گیا، اس کو اللہ نے بھی پیدا کیا اور خلیفہ بھی بنا دیا، تو یہ کہاں سے آ گیا، یہ کیوں درمیان میں آ گیا۔ تو دام اگر آپ ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں یہ کباب کی ہڈی کے بیچ میں آ گئی، یہ کیوں آگے جا رہا ہے، ہم اتنے عرصے سے خدمت کر رہے ہیں حضرت کی، تو یہ کون آ گیا، یہ کون ہوتا ہے۔ شیطان کا کچھ ایسے ہی معاملہ تھا، میں کا نشہ چڑھا ہوں، میں بڑی چیز ہوں، تو اس میں کے نشے سے اس کو دھوکہ جو ہے وہ لگ گیا اور اس نے یہ کام کیا، اور جب اس نے یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو غصہ آ گیا، اللہ تعالیٰ فرمایا فخرج منها فإنك رجیم، نکل جا میرے دربار سے، پس تو مردود ہے۔ رجیم بولتے ہیں کہ جس کو پتھر مار کے دور کیا جائے، اس کی مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں، پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں جو ہے وہ پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ اب وہ رجیم جو ہے نا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ مردود ہے، ٹھیک ہے، لیکن اصل کیفیت اس کی جو ہے نا عربی میں سمجھنے کی ہے۔ رجیم کیونکہ جو عربی جس کی بائی ڈیفالٹ زبان ہے، مادری زبان ہے، وہ اس رجیم کی بات سمجھتا ہے۔ میں نے یہ استاد سے سیکھا تھا، میں آپ کو سکھاتا ہوں، اور ابھی کے استاد نے سکھایا تھی یہ بات ہے۔ رجیم جو ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ بیٹھے ہیں نا، حفصہ بیٹھے ہیں، تو آپ کے پاس نا کوئی لائبریری میں بندہ آ گیا، کتاب دے دیں، آپ نے اس کو جو ہے نا وہ لفٹ ہی نہیں کرائی، اس کی بات سنی انسنی کر دی، تو یہ اس کی آپ نے بےزتی کی تھوڑی سی، ٹھیک ہے۔ ایک ہے کہ ایک اور بندہ آیا اور اس نے کہا جی یہ کتاب چاہیے سر، آپ نے اس کو کہا تم نکل جاؤ یا چلے جاؤ،
مطلب آپ نے اس کو جو ہے وہ کہا کہ جی نہیں جی تمہیں نہیں مل سکتی جاؤ، یہ بھی اس کی جو ہے وہ بےزتی کرنا ہے، لیکن پہلے والے سے زیادہ بےزتی کرنا ہے. پہلے والے کو آپ نے لفٹ نہیں کرائی، کچھ نہیں کہا، منہ سے کچھ نہیں کہا، اگنور کیا. اس میں ذرا کم ہتک ہے، کم انسلٹ ہے. اس سے اگلا جو مقام ہے کہ آپ نے اس کو کہا کہ چلے جاؤ جی تمہیں نہیں مل سکتی، تم تو واپس نہیں کرتے جو بھی کہا، تو اس میں زیادہ انسلٹ ہے پہلے والے سے. اور ایک تیسرا یہ کہ ایک بندہ اندر آئے اور آپ اسے پتھر اٹھا کے ماریں گے، نکل جاؤ یہاں سے، خبردار جو یہاں پہ. یہ کیا ہے سب سے زیادہ یہ رجیم وہی ہے جس کو پتھر مار کے دور کیا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس میں شدت دیکھیں کہ آپ شیطان کی پناہ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. کون سا شیطان کہ جس کو پتھر مار کے دور کیا جائے، اتنی جو ہے وہ چیز ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، کہ نکل جا میرے دربار سے پر تو مردود ہے. اور ساتھ ہی ایک اور بات فرما دی کیا، انا علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک تیرے اوپر میری لعنتیں برسیں گی. اللہ اکبر. تو جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے نکالا نا، تو اس ٹائم فرشتے سارے چیز دیکھ رہے تھے، تھر تھر کانپنا شروع ہو گیا وہ فرشتے. اور شیطان وقت پر مردود ہے. تو اب یہاں پہ ایک اور نقطہ بھی ہے، بڑا پوائنٹ کی بات ہے. شیطان جو ہے وہ معرفت بھی رکھتا تھا اللہ تعالیٰ کی، جانتا تھا. تو اللہ تعالیٰ اتنے غصے میں ہیں، چیک کریں اندازہ کریں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، پہلا جملہ فرمایا نکل جا میرے دروازے تو مردود ہے. اب مردود میں نے آپ کو بتا دی مردود کا مطلب کیا ہوتا ہے، رجیم کا مطلب کیا ہے، کتنی شدت ہے اس کلام میں. پھر اگلا کیا فرمایا کہ تیرے اوپر قیامت تک لعنتیں برسیں گی، یعنی کہ توبہ کا دروازہ بند کر دیا آگے سے. سمجھ آئی بات آپ کو؟ قیامت تک تیرے اوپر لعنتیں جو ہے وہ برسیں گی. مطلب کیا کہ بھائی تمہاری معافی بھی قبول نہیں ہوگی. اب اتنا غصہ اللہ تعالیٰ کو، اتنا غصہ. تو اللہ تعالیٰ شیطان جو کہ معرفت تھی اس کو جانتا تھا، تو وہ جانتا تھا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ جو ہے غضب بھی کرتے ہیں، اور ایک رحمت، ایک صفت جو رحمت کی بھی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ غصے میں ہے تو رحمت کی صفت جو ہے وہ ہٹ جائے گی. تو فوراً کہنے لگا، جانتا تھا نا غصے کے عالم تعالیٰ ہیں، تو کہنے لگا ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے پروردگار مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے. قیامت ریکویسٹ کی نا، مانگا کہ مجھے، اچھا آپ نے نکالا ہے مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، مانگ رہا ہے این اس غصے کے موقع پہ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ انکا من المنظرین، بے شک قیامت تک جو تجھے میں نے مہلت دے دی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے مہلت بھی دے دی، این غصے کے عالم میں، جانتا تھا وہ کس صفت ہے. تو اس پہ علماء کرام نے بڑے نقطے لکھے ہیں کہ اگر شیطان مردود جو ہے وہ عین غصے جلال کے عالم میں اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں. تو ہم سب اللہ تعالیٰ کے حبیب کے امتی ہیں، ان کے غلام ہیں، آپ سب کے غلام ہیں. جب آپ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے پروردگار سے خوشی کی حالت میں مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں دیں گے. یا اللہ تعالیٰ سے آپ ویسے مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں دیں گے. آپ اللہ تعالیٰ دعا کریں تو مجھے ہدایت دیں، میں اس مسئلے پھنسا ہوں، مجھے سے نکال دیں. اللہ نہیں نکالیں گے، نکال دیں گے. شیطان کی بھی تو دعا قبول ہو گئی، تو آپ کی کیوں نہیں ہوگی؟ تو اس لیے کبھی بھی دعا سے مایوس نہیں ہونا. دعا کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں. دعا جو ہے وہ دستک کی مانند ہے. جس طرح سے مسلسل دروازے دستک ہوتی رہے تو دروازہ کھل جاتا ہے، اس طرح سے آپ دعا کرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کی دعا قبول بھی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو راستہ نکال دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. تو شیطان نے یہ سوچا کہ اچھا جی اب تو میں جنت سے نکل گیا ہوں، نکالا گیا، اور کیا آپ کو واپسی کا راستہ بھی بند کر دیا. اتنا جلال تھا، معافی بھی قبول نہیں، ختم معاملہ ختم. کیونکہ نا خیر بات نہ کہیں اور چلیے گی، بس یہ آخری بات کرتے پھر انشاءاللہ اس ٹاپک کو ہم آگے جانا اگلی اس میں چلائیں گے. جو جتنا بڑا مقام کا ہوتا ہے نا، پھر اتنی زیادہ حساسیت بھی ہوتی ہے. یعنی کہ اس کی ہلکی سی جو غلطی ہے نا کوتاہی ہے، وہ بھی بڑی میٹر کرتی ہے. ایک عام مسلمان ہے تو وہ بھی کسی گناہ میں ملوث ہو جائے، ٹھیک ہے توبہ کرے گا، لیکن ایک ملک کا کوئی خلیفہ ہے یا کوئی بڑا شیخ ہے، اس سے گناہ ہو جائے تو پھر زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس مقام کی بات ہے. اس طرح سے آپ قرآن کو پڑھیں نا تو بعض جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ایسا خطاب کیا وسلم کو کہ انسان کہاں اٹھتا ہے. اللہ اکبر. اگر آپ نے اس دین کی دعوت نہ دی، اس کا مفہوم ہے، تو ہم آپ سے پوچھیں گے کہ ہم کو لگے. اللہ اکبر. اور اس طرح کے اور الفاظ بھی آتے ہیں کئی جگہ پہ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا
یہ شیطان جو ہے نا جس طرح ہوا کیوں معاملہ، کیونکہ یہ بہت قریب تھا، بہت مقرب تھا، تو اس کو فوراً حکم ماننا چاہیے تھا۔ جب اس نے حکم بھی نہیں مانا اور دلیل دی اور پھر میں کے نشے میں چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فوراً نکال دیا، مطلب معاملہ ہی ختم کر دیا، اس کا توبہ کی گنجائش بھی نہیں رکھی۔ اور اس سے ایک اور بات لگتی ہے، جو میں کا گناہ ہے نا، میں کا گناہ، اس سے انسان، یہ ایٹمی گناہ ہے، ہمارے حضرات بتاتے تھے کہ یہ جو تکبر ہے نا یہ ایٹمی گناہ ہے۔ جس طرح وہ ایٹم بم ہوتا ہے نا، چھوٹا سا ایٹم ذرا وہ پھٹتا ہے تو اس سے ملک کے ملک تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ جو تکبر ہے وہ ایسا ایٹمی گناہ ہے کہ انسان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو جہاں وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ تکبر نہیں پسند، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھتا ہے۔ انسان عاجزی جھکنا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے جو اکابر ہیں، ہمارے حضرات صحابہ کرام کو دیکھ لیں کہ وہ رویا کرتے تھے بہت زیادہ، کیوں؟ عاجزی۔ میں حیران ہوتا ہوں، آپ اندازہ کریں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے تو مصلی رسول کے اوپر ہیں، تو ایک مجوسی جو ہے وہ آتا ہے اور وہ خنجر سے مار دیتا ہے، اور اسی جو ہے وہ یعنی کہ جو زخم لگتا ہے اسی زخم کے اندر وہ زخم ہی جو ہے وہ ان کی شہادت کا باعث بنتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کی سر میں گود رکھا، بیٹے کی گود میں سر رکھا ہوتا ہے، اور جب حالت خراب ہوتی ہے تو فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا نیچے زمین، میرا سر جو ہے زمین کی طرف کر دو۔ سر جو ہے زمین کی طرف ہو گیا، اور پھر کیا کیا، اپنی داڑھی کو پکڑا ہی اور زمین کے اوپر یوں پھیر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ عمر کے حال پر رحم فرمانا، اللہ عمر کو معاف فرمانا۔ اب یہ وہ عمر ہے کہ جن کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جس راستے سے عمر گزرتا ہے اس راستے سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، عمر جنت میں ہے، ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، وہ اکبر کبیر۔ تو جانتے تو وہ بھی تھے، لیکن اس میں نقطہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے۔ اب وہ ایسا موقع تھا کہ جان نکل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو عاجزی پیش کی، اللہ کی رحمت، کہنے کے رحمت ہے نا، اللہ کی رحمت سے مل گئی، اور وہ دیکھیں آپ سے بالکل ساتھ جو ہے وہ جگہ میں، سبحان اللہ۔ ہمارا سب تمام یہ جو ہمارے چار امام سب کا یہ عقیدہ اس کا اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جسم کے ساتھ جو مٹی جڑی ہوئی ہے، وہ مٹی خانہ کعبہ، عرش، کرسی سب سے زیادہ عظیم ہے۔ اسی مٹی کے ساتھ تو حضرت صدیق ہیں، کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ جو عاجزی بڑی پسند ہے، رونا دھونا، رونا دھونا سے کام چلتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، یہ رونا بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہ راتوں کو اٹھ کے رو کے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت میں فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے حملوں سے محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں پھر اس کو مزید کنٹینیو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔